کہانی بنیادی طور پر ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو مختلف زاویوں کو بیان کرتا ہے، اور اس کہانی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتے، مطلب وہ کہانی گزر چکی ہوتی ہے اور یہ کہانی سبق آموز ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ 5 مراحل بتاؤں گی جس کی مدد سے ہم ایک کہانی لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کہانی میں خیال کو بیان کیا جاتا ہے۔ خیال میں ہم یہ سوچیں گے کہ کہانی کا مرکزی خیال کیا ہے، مطلب یہ سبق آموز کہانی ہے، مزاح کی کہانی ہے، سسپینس کی ہے، محبت کی ہے، کس طرح کی ہے۔ سب سے پہلے ہم 2 کردار بتائیں گے، کم از کم 2 کردار اس میں لازمی ہوں گے تاکہ وہ کہانی بن سکے۔ اس کہانی میں ایک ہیرو ہوگا اور ساتھ اس کا کوئی سپورٹر ہوگا، یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے جگہ۔ آپ نے جگہ بھی لازمی بتانی ہے کہ وہ واقعہ، وہ کہانی کہاں ہو رہی ہے، مطلب کہاں پیش آئی تھی، اسکول میں آئی تھی، گاؤں میں آئی تھی، شہر میں آئی تھی، کسی جنگل میں یا کسی باغ میں، یا جس جگہ پر بھی وہ پیش آئے گی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے مسئلہ۔ اب کوئی بھی کہانی ہوگی جو ہم لکھ رہے ہوں گے اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ضرور ہوگا۔ اب پیاسا کوا کہانی کی مثال لے لیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کا خیال بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کوا پیاسا تھا۔ اب اس میں کردار کون ہے؟ کوا ہے۔ اب پھر انہوں نے جگہ بتائی ہے کہ وہ ایک باغ میں ادھر ادھر پھر رہا تھا کیونکہ اسے پیاس لگی تھی اور وہ پانی کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ پھر اس کو ایک گھڑا دکھائی دیتا ہے۔ جب وہ گھڑے کے قریب جاتا ہے اب اس کو مسئلہ پیش آئے گا۔ اس کو مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ پانی جو ہے گھڑے میں وہ بہت نیچے ہوتا ہے، نچلی سطح پر ہوتا ہے کہ اس کی چونچ پانی تک نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے۔ اب اس مسئلے کا حل وہ ڈھونڈتا ہے۔ اس کہانی میں ہم حل بتاتے ہیں کہ اس نے کیا حل نکالا اس مسئلے کا۔ اس نے ادھر ادھر نظر پھیری تو اس کو چھوٹے چھوٹے پتھر نظر آتے ہیں۔ وہ دوبارہ ان پتھروں کو اپنی چونچ کی مدد سے اٹھا کر اس گھڑے میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی اوپر کی طرف آ جاتا ہے۔ اب 5واں حصہ اس کا ہے اختتام۔ اب اس کا اختتام کیسے کریں گے؟ اس کے اختتام میں کہانی کو اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے کہ اس کا اختتام آپ کو سمجھ آ جائے، دوسروں کو پڑھتے ہوئے سمجھ آ جائے۔ جیسے تو جب وہ پانی کی سطح اوپر آ جاتی ہے تو کوا پانی پیتا ہے، اپنی پیاس بجھاتا ہے اور پھر وہ اڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور اس اختتام میں ہی ہم نے اس کہانی کا سبق بھی بتانا ہے، اس کا پیغام بھی بتانا ہے کہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کوئی بھی کہانی خود سے لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے مین 5 حصے ہونے چاہیے۔ اور آپ تک مطلب اس کو آپ 3 حصوں میں بھی کر سکتے ہیں کہ مطلب ایک سٹارٹر پوائنٹ اس کا ہے، شروعات اس کی یہ ہے جس میں خیال، کردار اور جگہ، یہ آپ ایک ہی پوائنٹ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسرا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسئلہ جو پیش آئے گا اور اس مسئلے کا جو حل نکالا جائے گا، دوسرا یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہے اختتام، ٹھیک ہے۔ آپ کو وضاحت میں بیان کرنے کے لیے میں نے اس کے 5 حصے بنائے ہیں، اور ہوتے بھی 5 ہی ہیں لیکن ان شارٹ میں آپ کو کہہ رہی تھی 3۔ اور اس میں پہلے آپ نے خیال بتا دینا ہے۔ جیسے آپ نے فاختہ اور چونٹی کی کہانی پڑھی تھی، اس میں خیال، کردار اور جگہ بتاتے ہیں کہ اس میں 2 یہ کردار ہوتے ہیں، فاختہ ہوتی ہے اور چونٹی ہوتی ہے، اور جگہ کیا ہوتی ہے، جنگل میں ندی ہوتی ہے وہاں اس کے پاس ہوتے ہیں۔ پھر مسئلہ کیا درپیش آتا ہے، ایک شکاری اس کو شکار کرتا ہے فاختہ کو، تب اس کو چونٹی بچا لیتی ہے۔ اس طرح اس مسئلے کا حل کیا نکلے گا، مطلب پھر وہ دوسری اس کی مدد کرتی ہے۔ تو اختتام ہم اس طرح سے اچھی طرح سے کرتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا بہت ضروری ہے، یا دوستی یا تعاون سے ہمیں طاقت ملتی ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی سبق آموز کہانی بن جاتی ہے۔ تو ان سٹیپس کو دیکھتے ہوئے آپ کوئی بھی کہانی لکھ سکتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کر دیا کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔